بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی التخییر بین الانبیاء علیہم الصلاة والسلام۔ روایت پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل کے حوالے سے روایت جاتی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیروا بین الانبیاء۔ اس سند میں ایک لطیفہ یہ بنے گا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ عمرو بن یحییٰ عن ابیہ نقل کر رہے ہیں، روایت الابن عن الاب ہوگا، وہ اس اعتبار سے ایک لطیفہ بنا، نیز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین سبعہ میں سے ہیں، اس لیے ان کا ہونا بھی ایک لطیفہ بنے گا۔ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نبیوں کے درمیان ایسی تفضیل مت کرو جو تنقیص کا سبب بن جائے۔ لا تخیروا بمعنی لا تفضلوا، اس لیے کہ ایسی تعظیم اور ایسی تفضیل تحقیر کا اور بے ادبی کا باعث بنتا ہے۔ اصل میں اس ترجمۃ الباب میں یہ بات سمجھانی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کتاب السنت کے ذیل میں نقل ہو رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک میں نہایت درجہ وسطیت ہے، اس میں غلو بھی نہیں ہے، تقصیر بھی نہیں ہے۔ اور یہ تخییر کی جو لکیر ہے طلب عزیز، کسی کو بہتر قرار دینا، کسی کو خیر قرار دینا، یہ بہت باریک اور ذمہ دارانہ لکیر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان چونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اتنا خیر اور افضل قرار دیا جائے کہ دوسرے کی شان میں تفریق پیدا ہو جائے، اس لیے اس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، ورنہ تفضیل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بلکہ عموم انسانوں کے بارے میں بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ایک جگہ فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ اس لیے ہی غالباً امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے تفضیل کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے تخییر کا لفظ استعمال کیا تاکہ قرآن کریم کے ساتھ تعارض نہ ہو جائے، اگرچہ یہاں تخییر تفضیل کے مفہوم میں ہے۔ اس کو دوبارہ سمجھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہر نبی کے امتیوں کو چاہیے کہ وہ ہر نبی کو نفس نبوت میں یکساں مساوی سمجھے، کسی کو ایسا افضل قرار نہ دے کہ دوسرا انقص یا احقر ہو جائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان ایک دوسرے کی فضیلت ایسی بیان نہ کرو، ورنہ بسا اوقات ایک طرف میں سوء ادب ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پر اس حدیث شریف میں بتلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے۔ اور بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ لا تفضلوا بعضهم على بعض من عند انفسکم، تم اپنی طرف سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ نفس نبوت میں سارے کے سارے انبیاء مساوی ہیں، تفاضل خصائص میں ہے، دیگر فضائل میں ہے، اور وہ خصائص اور فضائل وہابی ہیں، لہذا اس کی وجہ سے تمہیں ایک دوسرے پر ان کو فوقیت اور برتری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہمارے اس زمانے میں بھی خاص طور پر برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء
اپنے پیروں، اپنے مرشدوں اور اپنے مشائخ کے باب میں ایسا نہ کریں کہ اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو یا اپنے حضرت کو یا اپنے استاذ کو ایسی فضیلت نہ دیں کہ دوسروں کی تنقیص اور تحقیر لازم آئے۔ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اختلال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درمیان فرق پیدا کیا ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کبھی کبھی یہ تفضیل بڑی خطرناک فساد اور نزاع کا باعث بن جایا کرتی ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے ترجمۃ الباب کی دوسری روایت، حجاج ابن ابی یعقوب اور محمد ابن یحییٰ کے حوالے سے جا رہی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قال قال رجل من الیہود، یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ والذی اصطفیٰ موسیٰ، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو مصطفیٰ بنایا، موسیٰ کا انتخاب کیا، فرفع المسلم یدہ، مسلمان کو غیرت آ گئی کہ اس نے والذی اصطفیٰ محمدن کیوں نہیں کہا، تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فلطم وجہ الیہودی، اس یہودی کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہودی شاید یہ کہنا چاہ رہے کہ والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا والوں پر مقام اصطفاء پر بیٹھایا، تو مسلمان کو غیرت آ گئی، اس کو ایسا لگا کہ ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے تو نے موسیٰ کے اصطفاء کا تذکرہ کیوں کیا؟ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، آیت الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی طرف غالباً اس کا ذہن گیا ہوگا، اگرچہ موسیٰ سے کوئی بغض نہیں تھا لیکن وہ حمیت تھی، اپنے نبی کے ساتھ کی غیرت تھی۔ فذهب اليہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گیا، فاخبرہ، اور اس نے بتلایا کہ میری اس طرح مسلمان نے پٹائی کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے از راہ تواضع آگے کا جملہ ارشاد فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، بھائی مجھ کو موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو، فإن الناس یصعقون، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فأکون اول من یفیق، میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا، فإذا، اذا فجائیہ، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ باطش فی جانب العرش، کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، فلا ادری، مجھے نہیں معلوم، اکان ممن صعق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ تعالی، کہ یا تو وہ بھی بے ہوشی پائے ہوں گے، بے ہوش ہوئے ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہی ان کو ہوش آ گیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء کیا ہو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کا استثناء کیا ہو۔ مان لو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استثناء ہوا ہے تو یہ فضیلت ہوگی، اور فضیلت کے ثبوت سے افضلیت لازم نہیں آتی، یہ فضل جزئی ہے، فضل کلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ جہاں تأویل کی گنجائش ہو وہاں تأویل کر لینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عاقل کے کلام کی تأویل کی جائے گی جب تک کہ وہ ممکن ہو منازعے سے احتراز کیا جائے۔ قال ابو داود حدیث ابن یحییٰ اتم، یعنی میرے شیخ ابن یحییٰ جو ہیں دوسرے، اس لیے کہ اس سند میں آپ اسکرین پر دیکھتے ہوں گے دو شیخ ہیں ان کے، حجاج ابن ابی یعقوب اور محمد ابن یحییٰ ابن فارس، کہا کہ میرے دوسرے شیخ محمد ابن یحییٰ کی حدیث تام ہے، تو یہ قال ابو داود کوئی زیادہ پریشان کرنے والا یا پریشانی میں مبتلا ہونے کی اس کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے۔ یہودی نے جب والذی اصطفیٰ موسیٰ کہا، اور صحیح ہے ان کی روایت میں باقاعدہ یہ لفظ آیا ہے کہ والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اور واو قسم کے لیے ہے، تو صحیح ہے ان کی روایت کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے
کہ اس نے چونکہ علل عالمین کہہ دیا، اور عالمین میں تو حضور بھی داخل ہو گئے، شامل ہو گئے، تو اب اس کے کلام میں یہ اس بات کا پکا احتمال پایا گیا کہ وہ حضور پر موسیٰ کو ترجیح دے رہا ہے، اس لیے اس کو تأدیباً ایک تماچا رسید کر دیا۔ مسلمان نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہ لفظ عالمین کے عموم میں حضور کو بھی شامل کر رہا تھا، مان رہا تھا، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، طے شدہ ہے، بالکل یہ بات طے شدہ ہے، اور یہ امر مسلم ہے۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ اس ضارب نے یہ بھی کہا کہ ای خبیث علی محمد، حافظ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو لا تخیرونی علی موسیٰ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی فضیلت مت دو جو منقصت کا ایہام پیدا کرے یا خصومت کا سبب بنے۔ شان ورود سامنے رہے گا، اگر لا تخیرونی علی موسیٰ کے ٹکڑے کا شان ورود سامنے رکھو گے، جو حدیث شریف میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے خصومت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھ کو ایسی فضیلت مت دو کہ جو خصومت کا اور جھگڑے کا باعث بن جائے۔ اب یہ اصل میں مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک صعقے کا تذکر آیا ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ، کون سا صعقہ اور نفخہ مراد ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 صعقے تو قیامت کے وقت ہوں گے، وہ آیات سامنے رکھو سورہ زمر کی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ تو پہلا جو صعقہ ہوگا، پہلی جو بے ہوشی ہوگی، اس میں سب کے سب لوگ تہس نہس ہو جائیں گے، تمام چیزیں بھی تہس نہس ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، میں نے ابھی پڑھا تھا ثم نفخ فیہ اخری، اس سے سب زندہ ہو جائیں گے، ہے نا الفاظ، فاذا ہم قیام ینظرون، میدان حشر لگے گا، حساب کتاب کے لیے اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے، اس وقت سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ۔ یہ نفخہ اس لیے ہی ہوگا تاکہ لوگ بے ہوش ہو جائیں، اللہ کی تجلی کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ کیوں کہ لوگوں میں اس کی تجلی کے مشاہدے کی طاقت ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا نفخہ ہوگا تجلی کے بعد، جس سے سب ہوش میں آ جائیں گے۔ نفخات کی تعداد یہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی طرف تھوڑا سا جو اشارہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بے ہوشی سے مستثنی ہوں، لیکن جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ ایک فضل جزئی ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، اب کی بات خاص سننی پڑے گی کہ مصنف اس حدیث کو تخییر کے باب میں لائے۔ آپ نے منع فرمایا، گویا مصنف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ منع کا تعلق امت سے ہے، کہ امت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے فرق مراتب کریں، کیونکہ امت ہے افراد تفرید کر بیٹھے گی، برخلاف خود حضور کے کہ آپ کا مقصود حقیقت بیانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ذمے ضروری بھی ہے کہ آپ حقیقت بیان کریں کہ کس نبی کو کیا فضیلت حاصل ہے، وہ آپ کا فرض منصبی ہے، اس میں کوئی چوک کا، غلطی کا، کسی کی شان میں تفریط کا اور تقصیر کا کوئی احتمال نہیں۔ اس لیے حضور کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ جہاں حضور نے کسی نبی کو اپنے اوپر بظاہر اگر فوقیت دی بھی ہے تو کہا جائے گا آپ نے تواضعاً ایسا کیا ہے، یا آپ کو اپنے افضل ہونے کا علم تھا، اس سے پہلے آپ نے ایسا کیا ہے، یا اس کو فضیلت جزئیہ پر محمول کیا جائے گا۔ یہ 3 جواب یاد رکھو کہ جہاں حضور نے
کسی نبی کو اپنے اوپر فوقیت دینے کے باب میں منع فرمایا ہے کہ تم کسی نبی کے اوپر مجھے فوقیت مت دو، یا کسی نبی کو اپنے اوپر فوقیت اگر حضور نے دی ہے، بات کو سمجھو کہ جن روایتوں میں حضور نے کسی نبی کو اپنے اوپر فوقیت دی ہے، دوسرے انبیاء میں سے کسی نبی کو، یا اپنی فوقیت دینے سے منع فرمایا ہے، تو جواب نمبر 1 یہ ہے کہ حضور نے تواضعاً ایسا کیا، یا آپ کو اس بات کا علم ہونے سے پہلے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، یا اس کو فضیلت جزئیہ پر محمول کیا جائے گا۔ اور چوتھا جواب بھی بعضوں نے کہا کہ کسی اور مصلحت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہو۔ اس کے بعد کی روایت ہم پڑھتے ہیں اسی ترجمۃ الباب کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آ رہی ہے عمرو بن عثمان کے حوالے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم واول من تنشق الارض واول شافع واول مشفع، بہت واضح روایت ہے۔ اس کے بعد حفص بن عمر کی روایت ابن عباس سے ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متی، کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی علیہ السلام سے خیر ہوں، بہتر ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یونس ابن متی پر مجھ کو اخیر اور خیر قرار مت دو مرتبہ نبوت کے اعتبار سے۔ اگر یہ قید لگا دیں گے تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوال بہت زبردست پیدا ہوتا ہے کہ مطلق مرتبہ نبوت کے اعتبار سے تو کسی بھی نبی پر حضور کو فضیلت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ سب کے سب مرتبہ نبوت میں تو برابر ہیں۔ تو پھر حضرت یونس کی تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بعد میں وارد ہونے والے الفاظ سے کسی کے ذہن میں یونس کی تنقیص اور فضیحت نعوذ باللہ پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور اسی طرح آیا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ تو اس طرح کی نصوص کو پڑھ کر کسی کو یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ یونس یہ احقر نبی تھے، نعوذ باللہ۔ کوئی شخص یونس کو کہیں کم مرتبہ نہ سمجھنے لگے، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ مودودی بروزن مردودی نے یونس علیہ السلام پر اس قسم کی نصوص کو لے کر قلم چلا ڈالا، ہدان اللہ و ایاکم، اس لیے آپ نے ان کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ سہارنپوری نے تو عجیب بات لکھی ہے، سبحان اللہ العظیم، داد دینا چاہیے کہ مجھ کو اس اعتبار سے یونس پر فضیلت مت دو، اس لیے کہ میری معراج آسمان کی طرف ہوئی ہے، تو یونس کی معراج بطن حوت میں ہوئی ہے، مچھلی کے پیٹ میں اس کو معراج نصیب ہوئی ہے، اس لحاظ سے فضیلت مت دو یونس ابن متی پر کہ میری معراج آسمان کی طرف ہوئی اور یونس کی مچھلی کے پیٹ میں، اس طرح مت کہا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی تفضیل میری مت کرو کہ یونس کے باب میں کوئی تحقیر ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے بہت اچھی ایک بات لکھی ہے کہ ما ينبغي لنبی ان یقول انی، تو انی میں اب تک تو ہم نے یا سے مراد حضور لیے تھے کہ حضور کے باب میں کوئی نہ کہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں خود متکلم مراد ہے کہ کوئی شخص خود اپنے بارے میں یہ نہ کہنے لگے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے بھی یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یونس کے باب میں وارد ہونے والی نصوص کو دیکھ کر کہیں
کوئی ان کے باب میں لب کشائی کر بیٹھے، اس لیے ان کی تخصیص کی ہے۔ بہرحال مرتبہ نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، افضلیت سے اور فضائل سے کوئی انکار کیا جا سکتا نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔